سالانہ پاکستان پاسٹرز کانفرنس ہے، اور جہاں تک مضامین کا تعلق ہے تو پاسٹر جیف سمتھ نے پاسٹر اور اس کی ذمہ داریاں، ان سچائیوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور چونکہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں، اور آپ میں سے سب سے زیادہ سال کس کو ہوئے ہیں؟ تقریباً چلیں سب سے 18 سال کس کو ہوئے ہیں جو ریگولر آ رہا ہے 18 سال سے؟ 15 سال سے کون آ رہا ہے؟ 15 سال سے، چلیں ٹھیک ہے، تقریباً 15 سال سے. اور میں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی حوالے سے خداوند آپ کو استعمال کر رہے ہیں انجیل جلیل کی منادی کے لیے، اور تقریباً کوئی 6 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 8 سال سے، کوئی 20 سال سے مسلسل اس خدمت میں ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی اب اس خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، سو خداوند کا شکر ہے. لیکن جو اصلاح ہے، جو ہماری درستگی ہے، اس کے حوالے سے آج کی اس نشست میں اور آنے والے دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ ہم اس مضمون پر تھوڑا غور کریں اور دیکھیں کہ کتاب مقدس بائبل ہمارے سامنے کس طرح سے اس سچائی کو رکھتی ہے. یعنی کلیسیائی اصلاح جو ہے آج کی اہم ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں 1400 میں، 1500 میں، اور آپ سب جانتے ہوں گے، میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب میں سے چند جنہوں نے اصلاح کی کلیسیا کی، میں ان کے کچھ نوٹس آپ کی خدمت میں پڑھوں، اور میں اس کتاب کو ریکمینڈ کروں گا آپ سب کے لیے کہ کس کس کے پاس یہ کتاب ہے ہاتھ کھڑا کیجئے. بس پھر تو آپ سب کو لینی چاہیے. یہ سب کے لیے انتہائی بہترین ہے کہ جو اصلاح ہے، جس مضمون پہ ہم غور کریں گے، اس مضمون کو مزید سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پھر یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ یہ کتاب آپ کی پرسنل لائبریری میں ہونی چاہیے، لازمی طور پہ. کیوں؟ میں چند نوٹس آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ نہ صرف آج اصلاح کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کو پھر سے ان چیزوں کو جو آج کلیسیا کے اندر شامل ہو چکی ہیں ان سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو خدا کا گھر ہے اس کا انتظام بہترین طریقے سے ہو سکے. اور یہی بات کب شروع ہوئی؟ 1400 1500 میں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں چند ایسے خدا کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ نوٹس پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آخر ہوا کیا تھا. اور میں نے نہیں لکھی، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے پادری خورشید عالم صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور یہاں پہ ایک مرد خدا تھا جس کا نام ہے جان ہس، اور بڑا ہی مدبر اور بڑا جوشیلا مبشر تھا. سو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پادری خورشید عالم صاحب کہہ رہے ہیں. سو یہ بات ہو رہی ہے بہت پہلے، 1400 کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کلیسیائی اصلاح میں ان کا جو کردار تھا، ان کا جو رول تھا، میں نے کچھ ہیڈنگز انڈر لائن کی ہوئی ہیں. سو میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی میں حوصلہ افزائی کروں کہ آپ جس کلیسیا میں ہیں، جہاں پر خدا نے آپ کو خدمت کے لیے رکھا ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر یہ لوگ کلیسیا کی اصلاح میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ہم گھبرائیں نہ، ہم ڈرے نہ، اور بلکہ کیا ہے کہ ہم ان جو مردان خدا ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کی جو فہرست ہے ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے، کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کلیسیا کی اصلاح کی، اور خداوند کی غیرت میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کے کلام میں لکھا تھا. خیر، یہ جو جان ہس تھا، اس نے یہ بڑا ہی جوشیلا اور مبشر شخص تھا، اور لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ جو تھا، اس نے کتاب مقدس کو لوگوں کی اپنی مادری زبان میں سنایا جانے کے لیے اس نے بات اٹھائی، اس نے آواز اٹھائی، اور جو مغفرت ناموں کی فروخت جو تھی اس کو بند کرنے کے لیے اس نے آواز اٹھائی. اب آپ کہیں گے یہ مغفرت نامے کیا تھے؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب جو
رومن کیتھولک کلیسیا تھی، یہ مغفرت نامے وہ تقسیم کیا کرتی تھی، لیکن یہ ایک شخص تھا جس نے یہ آواز اٹھائی اور یہ کہ بنیادی طور پر یہ رومی نظام کے خلاف یوں آواز اٹھائی کہ جب مسیح، آپ ذرا غور کیجئے گا اس کے لفظوں پر، کہ جب مسیح خداوند ہی کلیسیا کا واحد سر ہے ازروئے کتاب مقدس بائبل، تو روم کا بشپ کیسے کلیسیا کا سر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت آواز کون اٹھاتا؟ اس بندے نے آواز اٹھائی تھی، دلیری تھی، جرت تھی اس نے آواز اٹھائی، اور یہ ہے کہ پھر آگے تقریباً 1412 میں کہ جب مغفرت ناموں کی تقسیم کا اعلان کیا جا رہا تھا تو اس کی مؤثر منادی کی وجہ سے، کس کی؟ اس شخص کی وجہ سے عوام جو لوگ تھے وہ مغفرت ناموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مقصد کیا؟ کہ ایک شخص نے آواز اٹھائی کہ بھی یہ چیز غلط ہے، کتاب مقدس بائبل یہ کہتی ہے کہ المسیح کلیسیا کا سر ہے، تو پھر کیا بات ہے؟ لیکن کیا ہے؟ آواز اٹھانے والا ایک شخص تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کی آواز پر کتنے ہی لوگوں نے لبیک کہا، اور وہ جو معافی نامے تھے ان کو انہوں نے نہیں خریدا تھا۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ معافی نامے ہے کیا تھے۔ اور پھر آخر کار کیا ہوا کہ اس کو قید کر دیا گیا، اور 1415 کو اس کو زندہ جلا دیا گیا، اس شخص کو، جی ہاں زندہ جلا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کتاب مقدس بائبل کو اپنا قلعہ بنایا اور کہا کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے سب وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اصلاح کی۔ اور پھر ایک اور شخص جو 1467 سے لے کر 1519 تک اس کی خدمت رہی ہے، اس کا نام تھا جان کالٹ، اور یہ کتاب آپ کو سب بتائے گی۔ اس کے بارے میں پادری خورشید عالم لکھتے ہیں اس کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس نے کلیسیائی برائیوں کو برا کہا۔ عجیب سی بات ہے، کلیسیائی جو برائیاں تھیں اس کو برا کہا، جو ان دنوں کلیسیا کو خراب کر رہی تھی۔ سالانہ مجلس میں 1512 میں اس نے درس دیا اور پیش کیا کہ اصلاح فرد میں ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے کلیسیا کے اعلیٰ فرد یعنی جو بشپ ہیں، اس کے بعد پادریوں میں، اور پھر عوام میں، کیونکہ ریاست میں جیسے سردار ہوں گے ویسی اس کی جو رعایا ہوگی۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کلیسیائی تنظیم کے قانون لازمی ہے، کیونکہ کم تعلیم یافتہ اور بد اخلاق اشخاص رشوت دے کر خادم بن جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، 1400 کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو جان کالٹ تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے آواز اٹھائی۔ یعنی یہاں پہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ جو کلیسیا میں برائیاں، یہ برائی تھی، اسے نظر آئی کہ یہ برائی ہے، اس نے اپنا منہ بند نہیں کیا، بلکہ اس نے مسیح غیرت میں کیا کی؟ اپنی آواز بلند کی۔ اور یہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر سکیں، جب ہماری باری آئی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ لوگ اپنی زبان میں کتاب مقدس پڑھیں۔ اس وقت ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کتاب مقدس بائبل کی۔ آج تو آپ سندھی میں کر رہے ہیں، آپ مارواڑی زبان میں کر سکتے ہیں، آپ انگلش میں کر سکتے ہیں، آپ اردو میں کر چکے ہیں، سب کچھ ہے، پشتو میں ہے، داری میں ہے، فارسی میں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن کیا ہے کہ اس شخص کی خواہش تھی کہ کیا کرے کہ وہ کتاب مقدس بائبل کا ترجمہ کرے اور وہ اپنی مقامی زبان میں اس کو پڑھ سکے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور شخص جو ایراسمس تھا، اور یہ 1466 سے لے کے 1500 تک یہ خدا کا بندہ رہا، اور اس کے بارے میں مارٹن لوتھر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ نہایت بزرگ عظیم عالم میں بشریت ہے جو مذہب کی ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا مذہبی تعلیم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ مسیحیت کی بنیاد محبت اور عجز ہے۔ کلیسیا نے کیوں مسیحی مذہب کو رسوم پرستی کے ڈھیر کے نیچے دفن کر دیا ہے؟ مسیح خداوند کے زمانے میں جیسے یہودی مذہب رسوم میں پھنس چکا تھا، بالکل اسی طرح سے مسیحیت بھی رسوم پرستی میں دب چکی تھی۔ یہ شخص تھا، اس نے آواز اٹھائی، اور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اور پھر آگے چل کے جو آپ سب جانتے ہیں مارٹن لوتھر کو، اور مارٹن لوتھر سے پہلے میں اسی کا ایک اور بہت ہی ضروری نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1503 میں
مسیحی اصولات اور ضابطے کی کتاب میں اس نے کلیسیا کی جو رسوم پرستی تھی اسے پاک کرنے کی ہدایات دیں، اور لکھا ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے، مقدسین کی پرستش کرے اور اعتراف کرے، لیکن ان رسوم سے آدمی کو نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ ہماری تمام جد و جہد کا مرکز مسیح ہے، اس کو حاصل کرنے کا راستہ ایمان ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ تم کرو یہ کہ تم یہ خیرات کر دو، یہ زکوٰۃ کر دو، یہ ریاضت کر لو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تمہیں نجات مل جائے گی۔ لیکن یہ مرد خدا کیا کہتے کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب مقدس بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ یعنی اصلاح کر رہا تھا وہ، اور اصلاح کے لیے اس نے آواز اٹھائی تھی۔ خیر، اس کے بعد یہ کتاب ہمیں مارٹن لوتھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ مارٹن لوتھر نے کس طرح سے اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے خلاف جو غلط تعلیمات پھیلا رہے تھے، اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ 1511 کو لوتھر کو روم جانے کا حکم ہوا، جس سے اس کی انتہائی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ روم کی زیارت کا بہت خواہش مند تھا، کیونکہ یہ خود ایک پریسٹ تھا۔ اس لیے جب پہلی بار اس کی نگاہ روم پر پڑی تو اس نے وجدانہ حالت میں روم کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پکارا کہ اے مقدس روم، تو جو مقدسین کے خون سو یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کی تقرری ہوگی تو اس نے کیا کیا کہ ان مزاروں پر گیا جس کی زیارت سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور کہنے لگا کہ اگر میرے والدین فوت ہو چکے ہوتے تو میں ان مزاروں پر فاتح خوانی کر کے ان کو اعراف کے عذاب سے رہائی دلا سکتا تھا۔ جب وہ مقدس پطرس کے گرجا گھر میں داخل ہوا اور پتھر کی سیڑھی پر گھٹنوں کے بل اوپر چڑھنے لگا، یہ وہی سیڑھی تھی، خیر یہ تو اتفاقاً اس کے ضمیر بیدار ہو گیا اور اس کے دل سے آواز آئی کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیوں کا ریفرنس اس کے ذہن میں آیا، یہ فوراً کھڑا ہو گیا اور الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ تب اس نے روم شہر کی بدی پر نگاہ ڈالی، پاسبانوں اور شہزادوں کی گھنونی زندگیوں کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ مقدسوں کی ہڈیوں کے انبار یہاں گناہ کے بدلے میں دبے ہوئے ہیں، اور یہ کہ جو فضل اور نجات کا وسیلہ بن چکے ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی انتہا درجے کی توہم پرستی، بت پرستی جو تھی اس شخص نے دیکھی۔ لیکن ہوا کیا کہ 1512 میں پہلی مرتبہ اس کے خیالات کے جو مخالفت کی گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ بدعتی ہے، اس نے ایک نئی طرح سے مسیحیت کا پرچار کرنا شروع کیا ہے۔ لیکن 1517 میں جب ہم آتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی تقاریر سے عوام کو قائل کر لیا، اور لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ پیش کرتا کہ مذہب کوئی آسان طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی آسان رسومات پر مبنی ہے، بلکہ خدا کے فضل کے تجربے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ خدا کے حضور ترساں اور لرزاں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو خدا کے حضور مانیں، ان کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور نئی مخلوق بن کر خدا کے حضور پاکیزگی میں پاک روح کی طاقت سے روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں۔ لیکن بھائیو، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مغفرت ناموں کی فروختگی کیا تھی، اور یہ مغفرت نامے کیا تھے؟ یہ معافی نامے تھے بنیادی طور پر، اور ان کو پیش کیا گیا۔ پیش کیوں کیا گیا؟ اور اسی حالات میں مارٹن لوتھر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور جو روم شہر تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ پطرس کے گرجے کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اس کے مزار کو، ذرا غور کیجئے لفظ مزار کو، اس کی شان کے لائق بنانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی، اور یہ روپے کی فراہمی کیسے ہوگی؟ ان معافی ناموں کی تقسیم سے، اور ان کو فروخت کیا جانا تھا کہ جی یہ معافی ہے، آپ اس میں اتنے پیسے دیں اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا، تو آپ کے جو عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ سو یہ اس کتاب میں لکھا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ان کی مغفرت ناموں کو فروخت کر دینا تھا تو اس کی نصف آمدنی جو تھی وہ پوپ کے اکاؤنٹ میں چلی جانی تھی، اور دوسری جو تھی ایک آرچ بشپ تھا اس کے اکاؤنٹ میں جانی تھی جو مقروض ہو چکا تھا۔ اور آگے لکھا ہے کہ مغفرت نامے مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کی پلیٹ میں رکھے جاتے، خادمان دین، راہب، گاؤں کے سرکردہ
ذمہ دار اصحاب، مدرسوں کے استاد، طلباء اور گاؤں کے مرد و زن ہاتھوں میں موم بتیاں روشن کیے جلوس کی صورت میں کمشنر کا استقبال کرتے اور معافی ناموں کی پالکی کو جھنڈے ہلاتے، نعرے لگاتے، گاؤں کو لے جاتے اور گرجوں کے گھڑیال بجتے اور عین گاؤں کے وسط میں سرخ صلیب گاڑ دی جاتی، ذرا آپ غور کیجئے گا، اور وہاں پوپ کا جھنڈا بلند کیا جاتا، تب کمشنر اعلان کرتا کہ اب آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، آؤ اپنے گناہوں کی معافی لے لو۔ تب لوگ روپے دے کر اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو گزر گئے تھے معافی نامے خریدتے تھے۔ سو یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ اصلاح ہے کیا، کس طرح سے ان لوگوں نے، یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے تو صرف چند ایک آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، صرف چند ایک، تاکہ ہم ان چیزوں پر غور کر سکیں کہ یہ جو تحریک چلی، یہ جو اصلاح کا کام کرنے والے لوگ اٹھے، تو کیا آج کلیسیا کو ایسے اصلاح کاروں کی ضرورت ہے، ایسے اصلاح کرنے والوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر آپ ہے تو ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے آج کلیسیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، شکریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا، پھر معافی نامے تقسیم ہوں گے۔ ایسی غیر انجیلی اور غیر بائبلی تعلیمات جو آج بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے دے رہے ہیں، وہ اسی طرح پروان چڑھتی رہیں گی۔ لیکن یہ صرف چند لوگوں کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو تیار کریں اور اپنے آپ کو خدا کے فضل کے حوالے کریں کہ خداوند میری مدد کر، میں بھی ان کی طرح روحانی غیرت رکھتا ہوں، مجھے استعمال کر تاکہ میں آج جو کلیسیا میں اصلاح کی ضرورت ہے، آج میں اٹھنا چاہتا ہوں، آج میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، گریس بیپٹسٹ چرچ کا یہ پہلے دن سے یہ بوجھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے جب 20 سال گزار چکے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے، تو پھر آج اس 21ویں سالانہ پاکستان پاسٹرز کانفرنس میں ہم بدلے نہیں، ہمارا مقصد پیچھے نہیں، ہم اسی طرح سے ہیں، آج بھی اسی طرح سے ہیں۔ ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ جو پاسبان ہے، جو مبشرین ہے، جو انجیل کے خادم ہیں، ہم ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اور کیسے مضبوط کریں؟ کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاسٹر جب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، اور یہ ہے کہ خدا کا کلام اسی مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں زبور کا حصہ، زبور 119، Psalm 119، زبور 119، اور یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے کتاب مقدس بائبل کی وہ تمام سچائیاں جو حقیقت ہیں، جو حقیقی روحانیت ہے، ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ کتاب مقدس بائبل ہمارے سامنے یہ سچائی رکھتی ہے۔ زبور 119 اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، آپ اپنی اپنی بائبل میں اس کو دیکھیں۔ زبور 119 اور اس کی 4 آیت۔ خدا کا بندہ زبور نویس لکھتا ہے کہ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ سو بنیادی طور پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو قوانین خدا نے دیے ہیں ہم ان کو مان لے، جان لے کہ ہاں خداوند کتاب مقدس بائبل میں جو کچھ تو نے لکھ کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سو وہ میرے لیے، میری اپنی زندگی کے لیے۔ آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست، ہاں ہو سکتا ہے کہ میری روشیں آگے پیچھے، میرے رستے ٹیڑھے ہوں، لیکن میری دعا کیا ہے کہ میری روشیں درست ہو جائیں۔ اور پھر آگے کہ جب میں تیرے احکام، سب احکام، آدھے احکام نہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا، یہ زبور نویس کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم دل سے مان لیتے ہیں، جب ہم اپنی روشیں درست کر لیتے ہیں، جب خدا کے سارے احکام ہم مان لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ خدا ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو خدا کے لوگ تھے جن کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ کیا تھا، یہ روزانہ کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ کرتے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، مطالعہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان قوانین کو دل سے مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ تمام قوانین جو ہیں
یہ میرے لیے انہیں دل سے مانا. اور کیوں مانا؟ کہ جب ہم کتاب مقدس بائبل کی سچائیوں کو مان لیتے ہیں تو مرد خدا یوحنا کیا کہتا ہے کہ یہ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ. اور ایمان کس پر لاؤ؟ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے. اور جب تم یہ ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ گے. خیر، اصلاح کی بات تو آگے ہم کریں گے، یہ تو صرف تھوڑا سا تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ جب اس مضمون کو کھولا جائے گا تو بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. خیر، اب ہم بات کریں گے کہ کلیسیائی اصلاح کا جو مفہوم ہے، آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے، میں نے آپ کے نوٹس میں جو پہلا ہوگا اٹس میننگز، کہ کلیسیائی اصلاح کا جو مفہوم ہے، اگر ہم فیروز اللغات دیکھیں تو وہاں پہ اس اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے کہ درستگی کرنا، مرمت کرنا، ترمیم کرنا، اس چیز پر نظر ثانی کرنا، اس کی صحت جو ہے اس کا خیال رکھنا کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، اس کو مرمت کی ضرورت ہے یا نہیں، اس میں ترامیم کی ضرورت ہے یا نہیں، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، جس طرح ان خدا کے لوگوں نے کیا. کہ کتاب مقدس بائبل کچھ اور تعلیم دے رہی ہے، لیکن جو کلیسیائی رسومات ہیں وہ کسی اور طرح سے کتاب مقدس بائبل کی سچائیوں کو لے رہی ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسی ہے. کتاب مقدس بائبل کچھ اور کہتی ہے، لیکن کلیسیائی انتظامات کسی اور طرح سے، کسی اور ڈھنگ میں چل رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اصلاح کا؟ کہ ہمیں درستگی کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے. کس میں؟ کتاب مقدس بائبل میں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس نظام میں جس کے خلاف کتاب مقدس بائبل ہمارے سامنے یہ سچائیاں رکھتی ہے کہ وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم کتاب مقدس بائبل کے آئینے میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. کیا کہ اصلاح کرنی ہے. اصلاح کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیائی اصلاح ہو، اس میں درستگی آئے. اور کتاب مقدس بائبل کا ایک حوالہ آپ میرے ساتھ نکالیں کہ عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب. یہاں پہ خدا کا بندہ عبرانیوں کا لکھاری ہمیں بتاتا ہے کہ رسوماتی شریعت کی جو محدود حیثیت ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے. اور آپ اس 9ویں باب سے واقف ہیں کہ یہاں پہ خدا کا بندہ ہمیں بتاتا ہے کہ غرض عبرانیوں ہیبرو چیپٹر 9 پہلی آیت سے کہ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، ایسا مقدس جو دینوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات آپ اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کلیسیائی نظام کو بیان کرتی ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، کیا کچھ ہونا تھا، کیسے انہوں نے ترتیب دی. یہ سب کچھ خدا کا بندہ عبرانیوں کا لکھاری ہمارے سامنے رکھتا ہے. لیکن اگر آپ 10ویں آیت میں آتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے. یہ جو ساری چیزیں تھیں جو رسوماتی شریعت تھی، یہ اصلاح کے وقت تک ضروری تھی. لیکن جب اصلاح ہوگی، آگے جو 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار ہمارے منجی خدا یسوع المسیح کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ یہ رسوماتی شریعت منسوخ ہوگی اور یہ کیا ہے؟ اصلاح لائے گی. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ سارے کلیسیائی نظام کو، اگر ہم کتاب مقدس بائبل کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے کلیسیائی نظام کو کتاب مقدس کے الہی اصولات کی روشنی میں نئے سرے سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے. جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ تو 1400 میں بھی چل رہے تھے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، ساری چیزیں ایسی آ رہی تھیں. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے جب کتاب مقدس بائبل کی اینک لگا کر ان چیزوں کو دیکھا تو ہر چیز بگڑی ہوئی انہیں نظر آئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر آواز اٹھائی گئی، پھر اصلاح کی گئی. اور آج بھی بھائیوں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سارے کے سارے
کلیسیائی نظام کو کتاب مقدس کے اصولات کی روشنی میں نئے سرے سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے. یعنی جو موجودہ نظام ہے اس کے طور طریقوں میں جو کچھ کتاب مقدس بائبل کے مطابق نہیں ہے اس کو نکال باہر کریں اور اس کی جگہ کتاب مقدس بائبل کے جو الہی اصولات ہیں ان کو اپنا کر اپنی کلیسیائی زندگی بسر کریں. تھوڑا ہے مشکل کام ہے. آپ کی بڑی مخالفت ہوگی. لوگ کہیں گے پاسٹر صاحب نکی ہو گئے. لوگ کہیں گے یہ کیسے کر رہے ہیں پاسٹر صاحب. تو آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کتاب مقدس بائبل. آپ انہیں کہیں اپنی کلیسیا کے لوگوں کو کہ کتاب مقدس بائبل یہ کہتی ہے. مضمون بڑا ہے, مضمون مشکل ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں, ہم نے ڈرنا نہیں, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, بلکہ ان لوگوں کی طرح کیا کرنا ہے کہ فرنٹ لائن پر اگلے محاذوں پر جنگ کرنی ہے. جب ہم اگلے محاذوں پر جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو پھر ہی اصلاح کے لیے رستے نکلیں گے. اگر ہم ڈر گئے تو پھر ڈر گئے. اور خدا کا بندہ تیموتھیوس کو کیا لکھتا ہے, آئیے میرے ساتھ دیکھیں. دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب اور اس کی 16 اور 17 آیت. جس طرح پاسٹر جیف سمتھ نے ایک سیریز پیغاموں کا سلسلہ شروع کیا کہ پاسٹر اور اس کی زندگی, سو یہاں پہ ایک شخصی طور پر ایک پاسٹر کی زندگی میں یہ اصلاح کیسے آئے گی, یہاں پہ خدا کا بندہ ہمیں بتاتا ہے. تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ 16ویں آیت میں کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ یہ ساری باتیں کہہ چکنے کے بعد خدا کا بندہ ہے تاکہ یہ مقصد ہے کہ مرد خدا کیا بنے, کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جب اصلاح ہوگی تو پھر کاملیت کی طرف بڑھنا شروع ہوگا. اگر اصلاح ہی نہیں ہے, اگر وہی بھیڑ چال چل پڑی ہوئی ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے چلی آ رہی ہے یا 10 سالوں سے چلی آ رہی ہے, یا پھر یہ ہے کہ ارد گرد سے جیسے دیکھا, یعنی بینگن دوسرے بینگن کا جو رنگ ہے مجھے بھی چڑھ گیا تو میں بھی اس کے رنگ میں رنگا گیا, جس طرح دنیا چل رہی ہے اسی طرح سے میں بھی چلوں, تو پھر کیا ہے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ کتاب مقدس بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے ہر ایک صحیفہ, پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک, ہر ایک صحیفہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے. اور جب ہم کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں کو لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری چھانٹی کرتا ہے. وہ ہمیں ایسی چھانٹی کرتا ہے کہ ہماری جو بھیانک شکل ہے وہ آئینے میں نظر آ جاتی ہے. اور کون سا آئینہ؟ کتاب مقدس بائبل کا آئینہ. اور کیا میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ کتاب مقدس بائبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں, اپنے آپ کو جانچ سکیں, اپنے آپ کو پرکھ سکیں؟ اگر نہیں تو آج یہ وقت ہے, چونکہ ہم اس مضمون پر غور کریں کہ آج کی یہ اہم ضرورت ہے کلیسیائی اصلاح. لیکن کلیسیائی اصلاح کی بات تو بات کی ہے, لیکن پہلے اپنی اصلاح تو کریں. آج مجھے ذاتی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے. روز بروز خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر کلیسیائی زندگی کو کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. ان روایات, ان رسومات, ان رواجوں اور ان معاشرے کے طور طریقوں کو جو ہماری کلیسیائی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ کلیسیا کے پاسٹر صاحب کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے. ایک شخص, صرف ایک شخص جو روحانی غیرت رکھتا ہے وہ اٹھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اور یہ ہے کہ چلیں تھوڑا سا پیچھے پہلے خط میں آ جائیں تیموتھیوس کے. خدا کا بندہ پالوس تیموتھیوس ہی کو کیا لکھتا ہے؟ اگر چوتھے باب میں آئیں, پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت. پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کا بندہ اپنے اس خط میں لکھتا ہے کہ تیموتھیوس کو تاکید کر رہا ہے بنیادی طور پر. وہ کہتا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. سو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے 16ویں آیت میں کہ پہلے حصے میں کہ پہلے اپنی یعنی شخصی طور پر اور پھر اپنی تعلیم کی تمہیں کیا کرنی ہے؟ خبرداری کرنی ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے, تمہارے ہوش و حواس اتنے تیز ہونے چاہیے کہ تمہیں پتہ ہو کہ کیا سن رہے ہو, کیا سنا رہے ہو.
اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ ان باتوں پر قائم رہ. کن باتوں پر؟ جو اس نے پالوس کی معرفت سنی، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اے تیموتھیوس اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. سو پہلے اپنی کر اور پھر اپنی تعلیم کی خبرداری کر. اور جب تو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہے کہ جو کلیسیا کے لوگ ہیں جن کو تو کلام سنانا چاہتا ہے، جن کے درمیان تو خدمت کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ ان کے لیے وہ کلام نجات کا باعث بنے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلام خدا کے ترازو میں تول، اپنی اصلاح کر. اور جب اپنی اصلاح کرے گا تو پھر ہی تو دوسروں کی اصلاح کے لیے ان کو تاکید کر سکتا ہے، انہیں بتا سکتا ہے کہ کتاب مقدس بائبل میں یہ لکھا ہے اور یہ کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیسیائی اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کیوں ضرورت ہے؟ اور اگر ہم کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو میرے سامنے جو چند دلیلیں ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں آج کلیسیائی اصلاح کی اشد ضرورت ہے. اور جب یہ لفظ آتا ہے کہ کیوں، تو لازمی بات ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیلیں دینی پڑیں گی. سب سے پہلی دلیل یہ ہے اس لیے آج کلیسیا کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ خدا کا گھر ہے. کسی پوپ، کسی بشپ، کسی پادری، کسی بھی بندے کا گھر نہیں ہے، بلکہ کس کا گھر ہے؟ کلیسیا خدا کا گھر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کلیسیا کی اصلاح کریں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا تیموتھیوس تیسرا باب، پہلا تیموتھیوس اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت. 14ویں آیت میں پہلا تیموتھیوس تیسرا باب، خدا کا بندہ پالوس تیموتھیوس کو اس تیسرے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھتا ہے کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس تیسرے باب سے واقف ہیں تو پاسٹر کی کوالیفیکیشن آتی ہے. تو ساری کوالیفیکیشنز بتا جانے کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ میں تجھے اس لیے لکھتا ہوں تاکہ اگر مجھے دیر ہو بھی جائے، اگر میں تیرے پاس نہیں پہنچ سکتا تو تمہیں پتا ہو کہ کلیسیائی خدمت کو، کلیسیائی انتظامات کو کس طرح سے کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کلیسیا کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. سو اے تیموتھیوس تیرے لیے بڑا ضروری ہے کہ تو خدا کے گھر میں خدا کی حکومت کو قائم کرنے میں تو نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اور یہ واضح طور پر خدا کا بندہ بتا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں انسانوں کی جو رسومات ہیں، جو روایات ہیں، جو رواج ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو جائیں اور جس کا گھر ہے اس کا کوئی قانون ہی نہ ہو. کیا آج ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے. آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے. بے شک جو گھر ہے وہ خدا کا ہے، خدا کی کلیسیا ہے. اور خدا کی کلیسیا کون ہے؟ بلڈنگز ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خدا کے لوگ ہیں. کتاب مقدس بائبل کہتی ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تم خدا کا مقدس ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں پر کلیسیا کی بات آتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کلیسیا کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کلیسیا اس جماعت کا نام ہے جو ایمانداروں کی جماعت ہے. اور ایماندار کون ہے؟ جو منجی جہاں یسوع المسیح پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھروسہ کر چکے ہیں، جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب سے میں کیا، اب میں مسیح کے لیے اپنی زندگی بسر کروں گا. سو وہ جو لوگ ہیں، وہ جو جماعت ہے، وہ کلیسیا ہے اور وہ خدا کا گھر ہے. یہاں پہ خدا کا بندہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ تجھے اس بات کا پتہ ہو، تجھے اس بات کا نالج ہونا چاہیے کہ خدا کے گھر جو کلیسیا ہے اس کا کس طرح سے انتظام کرنا ہے. کیونکہ یہ ملکیت جو ہے یہ خدا کی ملکیت ہے، یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں. ان کو کس طرح سے اپنی کلیسیائی زندگی بسر کرنی ہے
یہ تیموتھیوس تجھے پتہ ہونا چاہیے، اور آج یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خدا کا گھر ہے کس طرح سے اس کا انتظام کرنا ہے؟ اگر کتاب مقدس بائبل کے لائٹ میں، اس کے نور میں دیکھیں ہم اپنی اپنی کلیسیائی سسٹم کو، تو کہیں نہ کہیں ضرور ہمیں ایسی چیز نظر آئے گی جو کتاب مقدس بائبل کے خلاف ہوگی، یقیناً ہوگی۔ سو کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اس کو اس جگہ سے نکال باہر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کی ملکیت ہے، خدا نے اپنے بیش قیمت لہو سے اس کو خریدا ہے۔ یہ کسی فرد واحد کی، کسی پوپ، کسی بشپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی ملکیت ہے۔ ازروئے کتاب مقدس بائبل اور اعمال میں خدا کا بندہ لوکا طبیب ہمارے سامنے اس سچائی کو رکھتا ہے 20ویں باب میں۔ اگر اعمال 20:28 دیکھیں میرے ساتھ، اعمال 20:28، اور یہاں پر جو سچائی ہمارے سامنے خدا کا بندہ رکھتا ہے کہ جو کلیسیا ہے یہ خدا کی ملکیت ہے، جسے اس نے اپنے بیش قیمت لہو سے مول لے لیا، خرید لیا۔ 20:28 یہاں پر لکھا ہے کہ پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لے لیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بے شک خدا کا بندہ تیموتھیوس کو لکھتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم کلیسیا کی اسی طرح سے گلہ بانی کریں جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہ کہ خدا کا گھر ہے۔ اور آگے چل کے 29ویں آیت میں اس لیے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ سو بھائیو، آج بھی پکارنے والے کی آواز بیابان میں پکار رہی ہے کہ اپنے رستے درست کرو۔ آج اپنی اپنی کلیسیاؤں میں بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان بیماریوں کو، ان رسومات کو، ان رواجوں کو بڑے قریب سے دیکھیں، جانچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کیوں اتنی باریکی سے ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں ہر ایک چیز کو بڑی تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم سے حساب لیا جائے گا، بڑی تفصیل سے حساب لیا جائے گا۔ اور یہ ہے کہ خدا کا بندہ جس طرح کہتا ہے کہ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے، یعنی وہ تیموتھیوس کو یاد دلاتا ہے کہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ خدا کے گھر میں خدا کا انتظام کس طرح سے بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیوں ضروری ہے آج کلیسیا کی اصلاح کی۔ اس کی وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ کس کا گھر ہے جی؟ خدا کا گھر ہے۔ سو اس لیے جس کا گھر ہے اس کا انتظام ہے، اس کے قوانین چلتے ہیں، نہ کہ کسی مشن کے، نہ ہی معاشرے کے، نہ ہی بزرگوں کی روایات کے، نہ ہی رواجوں کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے، خدا کا جو انتظام ہے، خدا نے جو کچھ کہہ دیا اسی کے مطابق اس کے گھر کا بندوبست کرنا لازمی ہے۔ پھر دوسری وجہ کہ کیوں ضروری ہے کلیسیائی اصلاح کی آج، اس لیے ضروری ہے کہ پاسٹر کی انوکھی حیثیت کچھ ایسی ہے کہ صرف اور صرف کتاب مقدس کے مطابق کلیسیا کا انتظام لازمی ہے۔ یعنی پاسٹر کو ایسا مقام خدا کا کلام دے چکا ہے، ایسی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی ہے کہ اب اس پر یہ لازم ہے کہ کیا کرے، اس نے کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہی اس گھر کا انتظام کرنا ہے۔ کس گھر کا؟ جو خدا کا گھر ہے، کلیسیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، اگر ایسا نہیں کرتا تو پاسٹر کو اس بات کا، یعنی اس کے ذہن میں اس بات کو ہونا چاہیے کہ خدا کی عدالت ایک دن آئے گی، اسے ڈرنا ہے۔ یعنی اس کی حیثیت جو ہے، اسے جو مقام خدا نے دیا ہے، اسے اس مقام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات
کو جان لینا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے ان تمام ذمہ داریوں کا حساب دینا پڑے گا، اور مجھے اور آپ کو بھی دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاسبان ہیں، ہم پاسٹر ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی ذمہ داری اور ایسا مقام دے دیا ہے کہ جب ہم کلیسیا انتظام کریں گے تو اس میں میرے کسی بزرگ کی روایات شامل نہ ہو، بلکہ خدا اور اس کے قوانین جو کتاب مقدس بائبل میں درج ہیں اس کے مطابق اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عدالت یقینی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اور اس کا چوتھا باب دیکھیں، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا چوتھا باب، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، یہاں پہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، سو یہ لفظ ہے عدالت کرے گا، خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں اس کو گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو کون تیموتھیوس؟ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ آج ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ کیا کہ کلام کی منادی کو چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی ملامت، کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہے، کلیسیا کے لوگ بھاگ جائیں گے، کلیسیا کے لوگ بھاگ جائیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگی، کلیسیا ختم ہو جائے گی۔ سو کمپرومائز کرو، کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں میں آمیزش کرو تاکہ لوگوں کی پسند کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے، تاکہ دھڑا دھڑ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ لوگ آئیں گے زیادہ چندہ آئے گا۔ لیکن افسوس، جب آپ صحیح تعلیم دیں گے تو خدا کا بندہ تیموتھیوس کو یاد دلاتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کو برداشت نہیں کریں گے۔ اصلاح کو برداشت کرنے کے لیے دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، اور جب ہمارے گناہ پر کوئی انگلی رکھتا ہے، ہماری غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو ہمیں نشاندہی کرنے والے پر بڑا غصہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا یہ بڑا سمجھدار بنتا ہے، لیکن ہمارا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مزاج تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے تو پھر ہم اس اصلاح کو کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہماری حیثیت ایسی ہے کہ خدا ہماری عدالت کرے گا، وہ اس لیے اسے یاد دلا رہا ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ عدالت کرے گا، زندوں اور مردوں کی مسیح یسوع جو عدالت کرے گا، میں اس کو گواہ کر کے، اور اس کی عدالت میں تم بھی شامل ہوگے، تم جو پاسٹر ہو، تیموتھیوس کو کہہ رہے وہ، اور اس میں میں اور آپ بھی شامل ہوں گے۔ ہماری عدالت ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے مسیح غیرت میں رہتے ہوئے کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں کے مطابق کلیسیا کی دیکھ بھال کی ہے، اس کے انتظامات کو سنبھالا ہے، یا ہم کہتے تھے نہیں وہ جو بڑے بڑے چرچز ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی ایسے ہی کروں، اگر وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ نہیں، اس ہر ایک بات کو عدالت میں دیکھا جائے گا، ہر ایک چیز کا مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ عبرانیوں کا لکھاری کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھیں عبرانیوں کا خط 13واں باب۔ عبرانیوں کا لکھاری ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ ہم جو پاسٹر ہیں، ہم جو خدا کے خادم ہیں کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے خادم ہیں، تو کیا ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ عبرانیوں 13واں باب اور اس کی آیت ہے 17۔ بے شک یہاں پہ مضمون فرمانبرداری کا ہے، تابع فرمانی کا ہے، لیکن یہاں پہ جو سچائی ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابع رہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھائیوں
حساب دینا پڑے گا، ہر ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، خدا نے ہمیں اسی لیے اس بڑے عہدے کے لیے بلایا ہے تاکہ ہم اس کی بھیڑوں کی بہترین طریقے سے نگہبانی کر سکیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ ہمیں ہر ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس کے گھر کے انتظام کو ہم رواجوں اور رسوماتوں میں الجھا دیتے ہیں تو اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ اور آج آپ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو کئی جگہوں پر ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کتاب مقدس بائبل کی تعلیم کے بالکل منافی ہیں، اور آپ غور کریں کہ ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پرانے عہد نامے میں حزقیل میں اگر آپ آئیں، حزقیل 33ویں باب میں، تو یہاں پر بے شک ایک نگہبان کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نگہبان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ہوشیار کرے اور ان کو جگائے رکھے اور ان کو خبردار اور بیدار رکھے۔ حزقیل 33واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں آپ کی خدمت پہ پڑھوں گا، اور آپ اپنی اپنی بائبل میں اس کو دیکھیں۔ حزقیل 33 باب کی پہلی آیت سے یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اب ذرا غور کیجئے، پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے تو وہ تو اپنی بدکاری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے خیر یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ نرسنگا پھونکنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ نرسنگا پھونکے، کہ خبردار کرے، لوگوں کو بتائے کہ کیا ہے کلیسیا کے لوگوں کو اپنی بھیڑوں جو خدا نے اس کے سپرد کی ہیں ان کو بتانا ہے، خبردار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے، انہیں جگائے رکھنا ہے روحانی طور پر۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جو نرسنگا پھونکنے والا ہے، نگہبان ہے، جو پاسبان ہے، جو پاسٹر ہے، ان لوگوں وہ تو ہلاکت میں جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن ان کا جو خون ہے اس کا حساب پاسبان سے لیا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی کلیسیاؤں میں اصلاح لائیں، جہاں پہ کمزور ہیں وہاں پہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، کتاب مقدس بائبل کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور یعقوب 3 میں کیا لکھا ہے کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں یعقوب تیسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ پہلی ہی آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ خدا ہم سے ان بھیڑوں کی باز پرس کرے گا، وہ پوچھے گا کہ میں نے یہ بھیڑیں تیرے سپرد کی تھیں اے نگہبان، تجھے میں نے نگہبان مقرر کیا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے کوئی نرسنگا نہیں پھونکا۔ جب بھیڑیے آئے ان کو ہلاک کرنے کے لیے تم نے کوئی نرسنگا نہیں پھونکا۔ جب غیر انجیلی سچائیاں کلیسیائی نظام میں آ گئی تو چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب غیر انجیلی تعلیمات کلیسیائی زندگی میں آ گئی تو خواب خرگوش میں پڑا ہوا اپنے مزے اڑا رہا تھا۔ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے۔ اگر استاد بنو گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سزا کے لائق ہوں گے۔ اگر ہم آج اپنی اصلاح نہیں کرتے،
یہ دلیل نمبر 2 تھی کہ ہماری حیثیت بطور پاسبان کچھ ایسی ہے کہ لازمی طور پر ہمیں کلیسیائی انتظام کو کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں کے مطابق کرنا لازمی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم آج کلیسیا کی اصلاح کریں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آنے والی عدالت جو ہے وہ کلیسیا یعنی خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ کیوں آج کلیسیا کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والی عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ پہلا پطرس 4:17 یہاں پہ خدا کا بندہ پطرس خدا کے الہام سے 17 آیت میں یوں لکھتا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ مراد یہ کہ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہماری عدالت سب سے پہلے جو خدا کے لوگ ہیں ان کی عدالت ہوگی۔ اس لیے ہم پر یہ بڑا لازم ہے کہ دوسروں کی عدالت تو بعد میں ہوگی۔ غیر اقوام جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر اقوام ہیں، وہ انجیل کا پیغام ابھی ان تک نہیں پہنچا، ان کی عدالت کو چھوڑ دیں۔ پہلے تو ہم اپنی فکر کریں کہ خدا ہم سے عدالت کا کام شروع کرے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو غیر ضروری چیزیں تھیں کس طرح سے تم نے میرے گھر میں شامل ہونے دی، کس طرح سے تم نے کتاب مقدس بائبل کی تعلیمات کو بگاڑ کر دوسروں کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلی عدالت ہماری ہوگی، اور خدا کا بندہ یہی چیز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور عبرانیوں کا لکھاری بھی ہمیں یاد دلاتا ہے 10ویں باب میں۔ دیکھیں میرے ساتھ عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب، عبرانیوں 10:30 یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ کون؟ خداوند، اور اپنی ہی امت کی عدالت کرے گا۔ سب سے پہلے خداوند کے جو لوگ ہیں، خداوند اپنے گھر سے اس عدالت کے کام کو شروع کرے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج کلیسیا میں اصلاح کی جائے۔ جو غیر ضروری چیزیں کلیسیا میں شامل ہو چکی ہیں، کلیسیا انتظام میں، ان کو نکال باہر کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر عدالت کے دن کے ہم منتظر رہیں کہ سب سے پہلی عدالت آئیں گے، کہیں گے آئیں جی، سب سے پہلے آپ آئیں، باقی لوگوں کا بعد میں حساب ہوگا، پہلے آپ کا حساب ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بلایا جائے اور ہم کم نکلیں۔ جب ہمیں کتاب مقدس بائبل کے ترازو میں تولا جائے گا تو اگر کم نکلے تو پھر ٹھکانہ جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ اور مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کا مجھے نہیں پتا۔ یقیناً آپ بھی خدا کے غضب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور پھر چوتھے نمبر کی دلیل کیا ہے کہ کیوں ہمیں آج کلیسیا کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح نے ایسا کیا تھا۔ کہاں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 2 باب۔ یوحنا، اس سے بڑی دلیل اور ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی چیز سچائی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہمارے منجی نے خود اس روحانی غیرت میں خدا کے گھر کو پاک اور صاف کیا تھا۔ یوحنا 2 باب، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور 13ویں آیت سے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خدا کا بندہ یوحنا لکھتا ہے کیا کہ 13ویں آیت سے کہ یہودیوں کے عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت
مجھے کھا جائے گی۔ کیا خدا کے گھر کی غیرت ہمیں کھاتی ہے جب ہم ان غیر انجیلی غیر بائبلی چیزوں کو اپنی کلیسیائی نظاموں میں دیکھ رہے ہیں؟ ایسی غیر بائبلی تعلیمات کو فروغ مل رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان خدا کے لوگوں کو دیکھیے، زندہ جلا دیا گیا تھا، ان کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کوڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا نکلو باہر یہاں سے۔ اور آج ایسی ہی مسیح غیرت کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دو دھاری تلوار ہے، روح کی تلوار ہے، جو روکتی بھی ہے اٹیک کو اور اٹیک کرتی بھی ہے۔ اور جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو پھر ہماری کلیسیائی جو نظام ہے وہ کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہوں، پھر اصلاح آئے گی، پھر ہم ان نت نئی جو روایات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو اپنے اس نظام سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن آج ہماری کلیسیاؤں پر ہمارے معاشرے کا، ان روایات کا، ان رسم و رواج کا اتنا زیادہ اثر ہو چکا ہے کہ اب پتہ کیا ہے؟ قضات کی کتاب کی آخری آیت میرے ساتھ دیکھیں، قضات کی کتاب کی بالکل آخری آیت، قضات ججز اس کا آخری باب اور اس کی آخری آیت لکھا ہے کہ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ آج بھی وہی ہے کہ ہر شخص وہی کر رہا ہے جو اس کی نظر میں اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ وہ انٹرٹیننگ پروگرام کرتے ہیں اپنی اپنی کلیسیاؤں میں، ملٹی میڈیا سسٹم کو یوز کیا جا رہا ہے، پکچرز دکھائی جا رہی ہیں، پکچرز کو ہائی لائٹ کر کے ان پر سٹوریز بنائی جاتی ہیں، کتاب مقدس بائبل کو لپیٹ کے ایک جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ ہر شخص وہی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، لوگ بھاگ نہ جائیں کلیسیاؤں سے۔ اگر لوگ بھاگ گئے تو ہماری انکم بند ہو جائے گی۔ سو بھائیو، المسیح جیسی غیرت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر سے ہم شروع کریں اس بات کو کہ جہاں جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے سو میں وہاں سے اپنے کلیسیائی نظام کی اصلاح کرنی شروع کروں گا۔ کوئی ناراض ہوتا چلا جائے، صرف میرا خداوند جس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ ان بھیڑوں کی نگہبانی کروں، جس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ اس کے گھر کا ایک دربان بن کر بہتر انتظام کر سکوں، سو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے خداوند کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ میں لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا، لوگ جو بھی کہتے ہیں کرتے چلے جائیں۔ اور یہاں پہ یہ آیت افسوس کی بات ہے کہ آج بھی خدا کے کلام جو بادشاہ ہے اس کو نکال دیا گیا ہے اور ہر شخص وہی کر رہا ہے جو اس کی نظر میں اسے اچھا معلوم ہو رہا ہے تاکہ لوگ برا نہ منائیں۔ بے شک یہ چیزیں، یہ سچائیاں سخت ہیں، لیکن کیا کریں کہ یہ سخت ہیں تو اسی لیے خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں، اسی لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، اسی لیے خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم کتاب مقدس بائبل کی سچائیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور جس طرح کہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا پاسٹر اور اس کی زندگی، سو پہلے اپنی اور پھر کلیسیا کی خبرداری، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں کے مطابق اپنائیں گے۔ سو حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلیسیائی اصلاح آج اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کلیسیا اور پاسبانوں کی حالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی شخصی زندگیوں میں اور کلیسیائی زندگی میں اصلاح لائیں، اس کے انتظامات کو دیکھیں کہ کیا ہیں، اگر گڑبڑ ہیں کتاب مقدس بائبل کے مطابق نہیں تو ان کو نکال باہر کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ میری زندگی کیا کتاب مقدس بائبل کے اصولوں کے مطابق ہے؟ بطور پاسبان، بطور مبشر، بطور خادم، بطور ٹیچر، کیا میں کتاب مقدس بائبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہوں؟ وہ ذمہ داریاں جو خدا نے میرے سپرد کی ہیں، میں ان کو ان الہی اصولوں کے مطابق پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اور اگر نہیں کر رہا تو سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے قابل بن سکوں گا۔
اور اگر ہم کتاب مقدس بائبل کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی کلیسیائی زندگی کا انتظام کرتے ہیں تو خدا کے سامنے ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ کہیں گے آئے اچھے اور دیانتدار نوکر، آ جاؤ میرے باپ کی بادشاہت میں شامل ہو جاؤ، یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ الفاظ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کے لیے وہ سخت الفاظ ہوں، بلکہ ہر شخص کے لیے وہی الفاظ ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پاس آ جاؤ، تم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ میرے گھر کا انتظام کیا ہے۔ سو بھائیو، اس امید کے ساتھ میں یہاں پہ رکتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ یہ جو سچائیاں آپ تک پہنچی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کلیسیائی جو انتظام ہے اس کو کتاب مقدس بائبل کے الہی اصولوں کے مطابق کریں، تو ہمارے پاس ایک ایسی کتاب اور بھی ہے، ہمارا کلیسیائی نظام۔ میں وہ اگلے سیشن میں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھیے گا، اور اس میں ہر چیز آپ کی ہیلپ کے لیے ہے، اور اس کتاب کو کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں لکھا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے خدا کے بندے نے محنت کی ہے تاکہ کلیسیا کا انتظام کس کے مطابق ہو، جس کا گھر ہے اس کے قوانین چلتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے دعاؤں کے سننے والے مہربان پیارے آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کتاب مقدس بائبل کے لیے، جو آج بھی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں تیرے اس بہترین انتظام کے لیے کہ بے شک اے باپ، نہ صرف یہ کہ تو نے کہا کہ میری عبادت اور میری بندگی کرو، بلکہ ایسے اصولات بھی دیے کہ ہم نے کس طرح سے تیری بندگی اور تیری عبادت کرنی ہے۔ سو اے باپ، آج ہمیں تیرے کلام کی پھر سے ضرورت